اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس وقت پوری دنیا میں سرکار گوہر شاہی کا چرچا عام ہے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ سرکار گوہر شاہی سے جڑ رہے ہیں اور اللہ والا بن رہے ہیں۔ اور ہمارے سرکار گوہر شاہی بہت ہی نرم مزاج والے، اچھے اخلاق والے، کسی بھی اللہ کے بندوں میں بھید بھاؤ نہیں رکھنے والے، سب کو ایک نظر سے دیکھنے والے شخصیت ہے۔ اور سرکار گوہر شاہی کا مشن ہے کہ جتنے بھی رب کے بندے ہیں سبھی کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، سبھی کے دلوں میں ایک رب، ایک ایشور کو بسایا جائے اور سبھی کے دلوں میں اخلاق، محبت، ان کے گھروں میں شانتی قائم ہو اور ہر انسان کو اس کی حقیقت، اس دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ کی پہچان، اس کے رب کی پہچان معلوم ہو۔ اور سرکار گوہر شاہی کچھ ایسا ہی تعلیم لے کر ہمارے بیچ آئے ہیں کہ جس سے لوگوں کی اس دنیا میں آنے کی حقیقت، رب کی پہچان کروا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو زندہ کر رہے ہیں اور اس کے روح کو، اس کے نفس کو پاک کر رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ سرکار گوہر شاہی سے جڑنے سے پہلے آپ لوگوں کے من میں کچھ سوالات چل رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے من میں سرکار گوہر شاہی سے ذکر قلب کی اجازت لینے سے پہلے چند طرح کے سوالات آ رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے، ان کا مرشد کون ہے، ایسے سوالات آپ کے من میں آ رہے ہوں گے۔ تو آج میں سرکار گوہر شاہی کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کے بیچ باتیں، ان کی جانکاری رکھنے جا رہا ہوں، جو آپ کے من سے جو بھی دویدھا ہے وہ ساری دویدھائیں دور ہو جائیں گی اور سرکار گوہر شاہی کو آپ بخوبی دل سے تسلیم کر پائیں گے۔ چلیے بتا دیتا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی کے پیر و مرشد کون ہیں۔ تو سرکار گوہر شاہی کے مرشد کون ہیں، کن سے تعلیم آپ نے حاصل کی، کن سے فیض حاصل کیا، اور پھر آپ نے دنیا میں تصنیف تحریر فرمائی۔ سرکار گوہر شاہی کے مرشد وہی ہیں جو کہ سلطان العاشقین حضرت سلطان حق واہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں۔ سرکار گوہر شاہی کے مرشد وہی ہیں جو کہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے مرشد ہیں۔ سرکار گوہر شاہی کے مرشد وہی ہیں جو پیر عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب کے مرشد کون ہیں؟ آپ کو نہیں پتا یہ جتنے ولیوں کا نام میں نے بتایا، ان سب اللہ کے دوستوں کے مرشد کون ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے۔ ہم حیات النبی کے قائل ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں ہیں۔ حضور پاک فیض بھی دے سکتے ہیں، حضور پاک تعلیم بھی دے سکتے ہیں، اور یہ حضور پاک جس کو چاہیں۔ حضرت سلطان حق واہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حافظ نہیں تھا، میں رو رہا تھا، تو ایک روز آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، حافظ نہیں ہوں میں، علم نہیں ہے میرے پاس۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں اپنے سینے سے مجھے لگاتے ہیں اور اپنے سینے کا علم مجھے عطا کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت سخی سلطان حق واہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حضرت سخی سلطان حق واہو رحمۃ اللہ علیہ ظاہری طور پر کسی مکتب، کسی مدرسے، کسی ادارے میں نہیں پڑھے لکھے۔ آپ کی جو تصانیف ہیں وہ کم و بیش 40 تصانیف ہیں، 40 کتابیں ہیں جسے آپ نے تحریر فرمائی ہے، اور اس میں قرآن پاک کے ریفرنس بھی موجود ہیں، جبکہ نہیں وہ مدرسے گئے، نہیں اسکول کالج، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ علم کہاں سے انہیں عطا ہوئی؟ یہ علم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے انہیں عطا ہوئی۔
क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुर्शिद हैं। तो आप फरमाते हैं दस्ते मारा बैत गर्दन मुस्तफारा। मतलब ये कि मुझे आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत फरमाया। इस बैत को ओवैसी बैत कहते हैं। इसी तरह हजरत ओवैसे करनी रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी बैत फरमाया। और ये जाहिरी मुलाकात नहीं है ओवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हा से, वो ये बातनी मुलाकात है, ये बातनी दीदार है, बातनी तालीम है, बातनी फायज है, जाहिरी नहीं है ये। जो इंसान दुनिया के जिस खित्ते में रहे, जिसको फैज हो गया तो समझ लें वो मुरीद भी हो गया। इसको ओवैसी बैत कहा जाता है। पीराने पीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक भी इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद खास हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद खास हैं। इसी तरह पीर अब्दुल रज्जाक भी, सखी सुल्तान हक वाहू रहमतुल्लाह अलैह भी, और इसी तरह हमारे मुर्शिद पाक सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्शिद खास हैं। तो हमारे सरकार गौहर शाही के मुर्शिद कौन हैं? वही हैं आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शिद हैं। इसको ओवैसी बैत कहते हैं। इसी तरह बैत दूसरों ने भी की है। जिस तरह हजरत अबू बकर हवारी रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू बकर हवारी जो हैं उनको बैत फरमाया अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने। और दोनों की जिंदगी में 200 साल का फासला है। रूहानी तौर पर बैत फरमाया, ख्वाब में बैत फरमाया। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बैत फरमाया वायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बैत फरमाया वायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को। ये भी जाहिरी मुलाकात नहीं है। इसी तरह पीराने पीर हुजूर गौस पाक ने बैत फरमाया रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर वहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह को। और दोनों की जिंदगी में 157 साल का फासला है। हजरत मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बैत फरमाया। किसने फरमाया? मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने। और इन दोनों में 600 साल का फासला है। इन दोनों की जिंदगी में 600 साल का फासला है। दोनों की जिंदगी में 600 साल का फासला है। और इन्होंने रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर अल्लामा इकबाल को बैत फरमाया। किसने? मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने। इसी तरह 1400 साल का फासला होने के बावजूद हमारे मुर्शिद पाक सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही को बैत किसने फरमाया? आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और हमारे मुर्शिद पाक को फैज किसका है? आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज है। सवाल यह होता है कि हमारे मुर्शिद पाक सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने जो तसन्नीफ लिखी है, जो किताबें लिखी हैं, वो अक्सर उलमा को समझ नहीं आती। ये किस तरह मुमकिन है? जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अहकाम जाहिर अता हुए, यानी कि जाहिरी इल्म अता हुआ, और खिज्र अलैहिस्सलाम को अहकाम बातिन अता हुए, यानी कि बातनी इल्म अता हुए। तो खिज्र अलैहिस्सलाम का इल्म को इल्म लदुनी कहा गया, यानी कि खास इल्म। अब मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी, एक रोशन जमीर होने के बावजूद उस बातनी इल्म के हवाले से खिज्र अलैहिस्सलाम से झगड़ा भी किया, बहस भी किया, हुज्जत भी किया, और कुरान इसका गवाह भी है। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह से 3 किस्म के इल्म अता हुए। एक तुम सब के लिए, जवान वालों के लिए, और एक तुम सब दिल वालों के लिए, और एक खास इल्म मेरे जात वालों के लिए।
آگے جسے چاہے عطا ہو۔ اور ہمارے مرشد پاک سرکار گوہر شاہی کو جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے جو علم عطا کیا وہ علم باطن ہے، علم لدھنی ہے، علم ظاہر نہیں۔ یہ عشق والا علم ہے، علم لدھنی ہے، علم باطن ہے، یہ خاص علم ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہونے کے باوجود بھی خضر علیہ السلام کے معاملات سمجھ نہیں پائیں، ان کا علم سمجھ نہیں پائیں، اسی طرح اس دور کے علماء جو ظاہری علم تو رکھتے ہیں، لفظ تو رکھتے ہیں، لیکن اس باطن کے علم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سرکار گوہر شاہی سے بھی اختلاف کر رہے ہیں اور ان کے اوپر فتوی بازی کر رہے ہیں، جبکہ سرکار گوہر شاہی اللہ اس کے رسول کے عشق عطا کرتے ہیں۔ دو نام کا ورد بتاتے ہیں، کون سے؟ اس میں اللہ اور اس میں محمد، اس میں اللہ کا ذکر اور اس میں محمد کا ذکر، خاتم الانبیاء کا فائز، اس میں ذات کی کنجی سب سے پہلے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ جو شخص سرکار گوہر شاہی سے اس دور میں جڑتا ہے اور سرکار گوہر شاہی سے ذکر قلب کی اجازت لیتا ہے، در حقیقت یہ فائز کا سلسلہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو شخص اس میں ذات اللہ کا ذکر، اس میں ذات کا ذکر قلب کا ذکر قلب کی اجازت سرکار گوہر شاہی سے لیتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اس کا شجرہ کیا بنتا ہے؟ روحانی طور پر کیا شجرہ بنتا ہے؟ وہ شجرہ گوہر شاہی اور حضور پاک۔ جو پیرانے پیر حضور غوث پاک سے فیض یافتہ ہیں، ان کا شجرہ کیا بنتا ہے؟ جو پیرانے پیر حضور غوث پاک سے فیض یافتہ ہیں، ان کا شجرہ کیا بنتا تھا؟ ان کا شجرہ یہ بنتا تھا حضور غوث پاک اور حضور پاک۔ جو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان حق واہو رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ ہیں، ان کا شجرہ کیا بنتا ہے؟ ان کا شجرہ بنتا ہے باہو سرکار اور نبی پاک۔ اسی طرح سرکار گوہر شاہی کے جو مرشد ہیں، جن سے انہیں باطنی تلقین تعلیم عطا ہوئی، وہ کیا ہے؟ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، خاتم الانبیاء کی ذات مقدس ہے۔ تو آپ سبھی سے میں کہنا چاہوں گا کہ آئیے جو خاتم الانبیاء کا فیض ہے اس میں ذات کا، اور اللہ اس کے رسول کے حکم سے یہی سرکار گوہر شاہی اس میں ذات کا فیض سرکار گوہر شاہی دے رہے ہیں، جو کسی زمانے میں پیرانے پیر غوث پاک اپنے مریدوں کو لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور اپنے دور میں سلطان حق واہو رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اب اس دور میں سرکار گوہر شاہی دے رہے ہیں۔ اور سرکار گوہر شاہی بیعت نہیں فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ اویسی بیعت ہے، ظاہری ملاقات نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ سرکار گوہر شاہی کو خود اویسی بیعت ہوا ہے، گوہر شاہی کو خود اویسی فیض ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے آگے بھی یہ اویسی فیض پھیلایا جا رہا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے اس کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرے، اللہ اللہ کے ذکر سے اس کی دل کی دھڑکن گونج اٹھے، جو بھی یہ چاہتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے مولا اپنے رب کے نام کے ذکر اس کے دھڑکن میں محسوس ہو اور رب کا ذکر اس کے دھڑکن میں چلتا رہے، جو اپنے رب سے اپنے مولا سے مولائے کائنات سے عشق کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے دھڑکن میں اپنے مولا کا نام بس جائے اور اس کا ذکر ہر وقت محسوس ہو، تو وہ شخص سرکار گوہر شاہی سے ذکر قلب کی اجازت لے۔ ہمارا نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، اس سے آپ کانٹیکٹ کریں اور ذکر قلب کی اجازت لیں، سرکار گوہر شاہی سے جڑیں۔